بزرگان محترم، جو موضوع ادھورا رہا تھا گزشتہ بدھ کو، تو کوشش کریں گے کہ آج اس کی تکمیل کرے۔ وہ جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اور زکوٰۃ میں بھی آپ کو ایک اہم بات اور اہم چیز سمجھانی ہے۔ تو اس کے لیے میں شروع میں سہارا لوں گا اکبر الہ آبادی مرحوم کے ایک کلام کا۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے، کالج میں ہو چکا جب امتحان ہمارا، کالج میں، اب ذاکر بھائی میری بھول مت نکالنا کہ مول صاحب نے تو کالج بولتا بھی نہیں આવડે۔ હા કેવું પડે ભાઈ, નહીં તો કહે કે અલા આટલા વર્ષથી યુકેમાં આવ્યા હજુ કોલેજ બોલતા નહીં શીખવા એમ કે। تو بھائی اردو میں کالج نہیں بولتے، سمجھ آیا نا؟ ہر زبان میں یاد رکھو، کوئی بولے تو فوراً ذہن میں یہ نہیں لانے کا کہ اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، نہیں تو پھر مثال ویسی ہو جائے گی حنیف بھائی کہ چور الٹا، ہاں جائیں گے تو پھر ایسا ہوگا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا سعد اللہ صاحب کوکن کا، وہ بمبئی میں رہتا ہے، جب پڑھتا تھا اس وقت بھی کرلا میں، اس کے والد دبئی میں ہوا کرتے تھے، تو وہ اردو بولتے ہیں، ظاہر ہے کوکن والے، آپ مراٹھی بھی بولتے ہیں اردو بھی بولتے ہیں۔ اب وہ صحیح اردو بولتا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جس کمرے میں حافظ امتیاز وہ رہتا تھا تو میں بھی اسی میں تھا، اور زیادہ تر گجراتی تھے، آپ کو پتہ ہے الگ الگ لوگ رہتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ تھا۔ اب وہ اردو بولے اور وہ صحیح بولے، اور یہ سب ہنستے تھے اس پر کہ اس کو تو بولنا نہیں آتا، حالانکہ وہ صحیح بول رہا تھا کہ گجراتی میں الگ تلفظ اور اردو میں وہ الگ تلفظ۔ تو کرکٹ کے شوقین تھے ہم، پڑھنے کے زمانے میں بھی دارالعلوم اشرفیہ میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کرکٹ کھیلی ہے، بلکہ اتنا چسکا تھا اسماعیل بھائی کہ کمرے کے اندر بھی کرکٹ کھیلتے تھے، وہ چھوٹا سا کمرہ، اس میں بھی چھٹی کے بعد۔ تو وہ بیچارہ بولتا تھا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ تو اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی، تو وہ کہتا تھا کہ بیٹ بال لاؤ، ہمیں کرکٹ کھیلنا ہے۔ کیا بولتا تھا؟ بیٹ بال، ہم لوگ بولتے ہیں بال، کیا بولتے ہیں؟ بال، تو گجراتی میں بال کہتے ہیں گیند کو۔ اب وہ کہتا تھا بال، اب گجراتی والے جو ہیر ہے اس کو بال بولتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، تو وہ صحیح بولتا تھا۔ وہ حسن بھائی کیا کہتا تھا کہ بلہ اور بال لاؤ، ہاں گیند، تو گیند بھی بول سکتے وہ بال۔ تو لوگ ہنستے تھے کہ تو بال کیوں بولتا ہے، تو وہ بال کی بیچارے کھال نکالتے تھے بیچارے کی، تو وہ صحیح بولتا تھا۔ خیر ایسا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ جو نئے نئے عالم ہوئے ہوتے ہیں نا، ہر چیز جب نئی ہوتی ہے تو جوش بہت ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت جوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرا ایکسپیرینس یہ ہے، اپنے بچے کو، یہاں تو اب وہ معاملہ نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں درجہ حفظ میں بٹھاؤ تو کوئی ڈوہا استاد پہاں بہاڑوانا ہے جاوید بھائی، جوانیا پہاں نہیں بہاڑوانا نے، جوانیاમાં بھی તે કે જેમણે નવો નવો મૌલવી થઈને આવલો હોય ને નવો નવો કારી થઈને આવલો એના પાસે નહીં બેહાડવાનો, નહીં તો નુરાનીભાઈ શું થાય, મોઢાનું નૂર ઉડાડી દે। ہاں وہ بس ایک تو وہ غصہ ہوتا ہے کہ ہاں استادے મને બહુ ટીપેલો، تو હવે امتیاز بھائی بدلوانا، ہاں تو کیا وہ جو ہے اب ہماری باری ہے، تو ایک جوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مسجد میں نیا نیا امام بھی آتا ہے تو اسے بھی جوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسجد کے مصلیوں کو ایک ہفتے میں نہیں ایک دن میں سدھار دے،
اور یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ આપણા ડોહા લોકો કહે હે અનિપભાઈ કે ખોડ જાય ખાપડ જાય પણ પડેલી આદત میں نہیں کہہ دوں تمہیں کہوں ہے. تو بہرحال جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ دھیرے 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 پھر اس کی بھی عمر ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے تو جوش ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ویسے بھی آپ بوتل کھولو تو بوتل بھری ہو ایک دم جوش ہو تو پوری خالی نہیں ہوتی. جتنا جوش ہے چودھری صاحب وہ کیا ہو جائے گا، نکل جاتا ہے، اور پھر اطمینان. دیکھیے ہمیں بھی آپ لوگوں نے یہی کیا، زمین پہ بیٹھتے تھے ہم تو بڑا جوش تھا، تو اب آپ نے یہ کیا کہ مول صاحب آپ کرسی تمہیں ہوئی پھر ہے نا بیٹھ جائے ہیں. ہاں عارف بھائی کی چپکی جاؤ تے تو نہیں خبر آپ نے. تو بہرحال ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے نیا نیا جب آدمی ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں. کیا ہوا، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ، آپ سب جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے. تو حضرت نے ایک بیان میں حافظ امتیاز ایک حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا حضرت نے، من صمت نجا. آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا ہے من صمت نجا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ આપણે તો હવે એનો તર્જુમો તમને એક કહેવત કહી દે મારી ભાઈ તો સમજમાં આવી જાય કે એક ચૂપ કેટલાને હરાવે, સોને હરાવે. હા ખરી વાત છે, એક ચૂપ સોને હરાવે. પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે ચૂપ રહેવાય જ નહીં ને. تو حضور نے یہ فرمایا خاموشی، خاموشی کہ خاموشی میں نجات ہے. خاموشی میں کیا ہے، حضور نے فرمایا خاموشی میں نجات ہے. ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا اس کو اس طرح کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مفہوم یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر یقین ہو، یعنی ایمان رکھتا ہو، ایمان والا ہو، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ چپ رہے، خاموش رہے. આપણે ત્યાં ઉલટું છે, જ્યાં બોલવાનું હે ત્યાં ઝીપ, ત્યાં ચૂપ. આપણે જ્યાં બોલવાનું ત્યાં નહીં બોલે, ત્યાં ચૂપ, ને જ્યાં નહીં બોલવાનું ત્યાં હા તમે કીધું, મેં તો નહીં કીધું. હસનભાઈ મેં તો નહીં કીધું ભાઈ. تو یہ جو ہے وہ چیز ہے. اسی لیے ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، یہ جو میں نے پہن رکھی ہے نا یہ انگوٹھی نہیں ہے، وہ مجھے ایک مسئلہ ہو گیا تھا تو આપણે તક એ મતરેલી. ہاں تو یہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا عمل ہے. تو وہ مجھے درمیان میں پتھری کا مسئلہ ہوا تھا، کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھاگنا بھی پڑتا تھا مجھے. الحمدللہ پھر اچھا ہو گیا. تو یہ مجھے کسی نے دیا، میرے ایک دوست نے، کہ اچھا ہوگا. تو کیا ہوا مسجد کہ ایک دن میں مسجد آنے والا تھا، گیا بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو پیشاب کے راستے سے وہ پتھری نکل گئی. تو میں نے میرے ڈاکٹر پر پہلے تو فوٹو بھیجا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لے کر آ. تو جا کر بتایا تو اس کی جسامت یہ بڑی تھی. تو میرا ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ ખરેખર એમ કે પેશાબની જગ્યાએ જ નીકળી આ એમ કે. મેં કે હા. તો કે આટલી મોટી તકલીફ કંઈ નહીં થઈ. મેં કે કંઈ નહીં થયું. મેં કે કંઈ નહીં થયું, જેવું છે તેવું જ કંઈ નહીં થયું. تو وہ چیز جو ہے وہ ہوئی. تو اس لیے یہ ہے، میرے پاس ایک بچہ پڑھ کے چلا گیا تھا، پڑھ لیا تھا اس نے، تو مجھے ملا. اور میں انگوٹھی تو میں تو نہیں پہنتا، جب مسئلہ ہوا میں نے اس کو پہنا. تو ایک دن وہ گھر ملنے آیا تو وہ مجھے چہرے کو دیکھے اور اس کو دیکھے. ہاں تو مجھے کہنے لگا وہ عارف بھائی سب تمہیں بیجا نکاح تو نہیں کہہ رہا.
تو آصف بھائی لیکن ابھی بیجا تو نہیں کہہ رہا. میں کہ بس ایک જ બોલ હે. મેં કહા وہ نہیں کیا ہے. મેં کہ કેમ ભાઈ તું પૂછે શું કરવા આવ્યો છે કે તમે વીંટી લા. મેં کہا વીંટી نہیں મળે. تو خیر بہرحال تو پہلے دور میں کیا کرتے تھے اسماعیل بھائی, لوگ اچھے اچھے کلمات کندہ کراتے تھے اندر, کوئی نصیحت کی بات, اچھی بات. ہاں, اور وہ اس لیے بھی کراتے تھے. پہلے لوگ انگوٹھی اس لیے بھی پہنتے تھے کہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا کس لیے, مہر کے لیے, اسٹیمپ, اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اسی لیے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ مرد کی بات کر رہا ہوں کہ مرد میں 3 میں سے ایک آدمی ہوگا وہ انگوٹھی پہنے گا. کسی نے پہنی ہو تو ایڈوانس معافی ہیں, یہ تو بات آ گئی تو کہتا ہوں. کہا کہ 3 میں سے ایک پہنے گا, یا تو وہ بادشاہ ہوگا, حاکم ہوگا, کوئی گورنر ہوگا جس کو مہر لگانی ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ یا تو وہ پاگل ہوگا. کیا ہوگا؟ مجنون ہوگا. کہا کہ یہ تو زیور کے زمرے میں آتی ہے, اور زینت اختیار کرنا, زیورات پہننا, یہ کس کو زیب دیتا ہے؟ عورتوں کو, ہے نا. عورتیں اس کو پسند کرتی ہے. تو کہا کہ انگوٹھی کا کیا کام ہے؟ નવી નવી શાદી થાય તો ચાંદીની તો પહેરવું પડે, નહીં તો પછી હવુમાં. ہاں, لیکن سونے کی اجازت نہیں ہے. خیر چلے, بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کندہ کرایا تھا اپنی انگوٹھی میں, قل الخیر وإلا فاسکت, کہ یا تو اچھی اور بھلی بات کہو یا چپ رہو. ہاں, یا تو پھر چپ رہو. اب ہمارے یہاں میں نے کہا نا وہی معاملہ الٹا. કોઈ મારા જેવો જજ્બાતી જ્યાં બોલવાનું છે ત્યાં બોલવા જેવું બી હોય, નહેલાને ખબર કે હવે બોલવાનું, કારણ કે એવું એમ રિએક્શન ખબર પડે કે હવે આ બોલવાનો છે. હે અનિલભાઈ, તો અમુક લોકો શું કે હા वो जोर से तो नहीं बोल सकता, तो हाँ. और بعض جگہ پھر وہ کس کا ڈائلاگ مشہور ہے, خاموش ہے. تو جو نورانی بھائی ہو وہ بھارے سے ہیں, ہاں چھپا رستم سے. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ یا تو اچھی بات کہو یا پھر خاموش جو ہیں وہ رہو. تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت پڑھی, من سمت نجا. تو اس سمت کی جگہ سکت حضرت نے پڑھا, من سکت نجا. اور زیادہ مشہور حدیث کا یہ ٹکڑا ہے, من سمت نجا. تو وہ نوجوان تھا, عالم دین, نیا نیا وہ جوش تھا. تو حضرت کو کہنے لگا بیان کے بعد کہ حضرت آپ نے حدیث غلط پڑھی. کیا فرمایا کہ حضرت آپ نے حدیث کو غلط پڑھا ہے. ارے بڑے لوگوں کو بات بتانی بھی ہو چودھری صاحب تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا, بڑوں کو بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ بھی صحابہ سے سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر بھائی نماز میں دونوں باتیں ہوئی ہے کہ حضور نے کم بھی پڑھا دی ہے اور زائد بھی پڑھائی ہے. دونوں ہوا ہے کہ کم بھی پڑھا دی کہ جتنی رکعت تھی اس سے کم بھی پڑھائی, اور زائد بھی پڑھائی. تو صحابہ نماز کے بعد شبیر چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادباً یوں عرض کرتے ہیں, مفہوم ہے کہ حضرت نماز میں رکعت کی زیادتی ہو چکی ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھا دی. کیا فرمایا کہ حضرت کچھ زیادہ ہو چکی رکعت, کچھ زیادہ ہے. حضور فوراً سمجھ گئے کہ میں نے رکعت کیا کر دی ہے, زیادہ جو ہے وہ پڑھا دی ہے. دیکھیے یہ انسانی غلطی ہے, بھول ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے بخاری شریف کی تقریر حضرت کی چھپی ہوئی ہے فضل الباری کے نام سے. اس میں ایک جگہ پر حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے, جو کام جو عمل
شان نبوت کے منافی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا ہے۔ اور جو عمل شان نبوت کے منافی تھا تو اس کے لیے نبی کی ذات اس کو استعمال نہیں کیا گیا، اسے کام میں نہیں لایا گیا، بلکہ حضرات صحابہ کرام پر سے وہ عمل کو گزارا گیا تاکہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر امت کے سامنے کیا آ جائے، بات آ جائے، مسئلہ آ جائے، مثال آ جائے، نمونہ آ جائے۔ تو یہ نماز کے اندر غلطی ہو جانا، سہو ہو جانا، بھول ہو جانا، یہ شان نبوت کے خلاف سعد اللہ صاحب نہیں ہے۔ جب شان نبوت کے خلاف نہیں ہے تو شان امامت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ اب یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، لیکن اپنا ذہن بناؤ، امام بھی امام ہوتا ہے، چاہے کوئی ہو، ہاں وہ بھی انسان ہے۔ جیسے دنیا کے جھمیلے میرے اور آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دنیا کے دیگر ائمہ کے ساتھ بھی یہ سب جھمیلے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اس سے کچھ ایسی بات ہو جائے، ایسی چیز ہو جائے، ادب کا لحاظ کرو، ہاں وہ انداز ہوتا ہے کہنے کا بھی، پوچھنے کا بھی۔ ہمارے یہاں اگر امام نے کہیں نہیں بھی کہے تو باہر نکلے نہ ہوں کہ نکی آ جائیں کہ کھالا ہے تو لڑنے آولا ہے، دیکھیں دماغ آ جائے کہ ٹھکانے نہیں ہوتے ہیں، دیکھیں گھر والے آتے لڑنے آولا ہے، آ جائے کہ مسئلوں سے پرابلم سے، ارے کچھ ہو تو جا کے پوچھ اور اس کی مدد کر۔ وہ تو کرنا نہیں ہے، تبصرے کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، تمسخر کرنا ہے۔ جس کے پیچھے ایمان کے بعد جو سب سے اہم فریضہ دین میں ہے اور سب سے پہلے پوچھ گچھ اسی عمل نماز کی ہوگی، جن کے پیچھے تم ادا کر رہے ہو، تمہاری نماز کا دار و مدار امام کی نماز پر ہے، اسی کا تم مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو۔ ارے یہ تمہارا وکیل ہے، تمہارا کیس لڑ رہا ہے، اس کی قبول ہوگی تو تمہاری ہوگی، لیکن نہیں، الٹی چال چلتے۔ شریعت کا مزاج دیکھیں آپ، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ امام سے نماز میں غلطی واقع ہو جائے تو لقمہ جب ہم دیں گے تو امتیاز بھائی کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں یہ تو بار بار میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے یا آپ نے سنی ہے، آپ کہے، ورنہ عام طور پہ ہم کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ، یہ ہوئی نا بات ہے جاوید بھائی؟ تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ اکبر کا یہ موقع نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر تو تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ کب بولنا ہے؟ تعجب کے موقع پر، انسان حیران ہو جائے کسی کام کو دیکھ کر، تعجب تو اللہ اکبر ہے۔ اور جب غلطی ہو جائے تو کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، غلطی سے بھی پاک ہے، سہو سے بھی پاک ہے، بھول سے بھی پاک ہے۔ امام کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے جس کو آپ امام بنائیں کہ یہ میرے مقتدی، میرے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے، یہ مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں سبحان اللہ بلوایا، علماء نے لکھا کہ مقتدی خود بھی یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی غلطی سے پاک نہ ہم ہیں، نہ تم ہو، نہ تو ہے، وہ تو پاک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے، اس لیے یہ جملہ رکھا ہے کہ کیا کہہ دو؟ سبحان اللہ جو ہے وہ کہہ دو۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں، بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں مسجد کا ایک امام تھا،
امام صاحب سے غلطی ہو گئی نماز میں، عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کے حالات معلوم کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی غم میں ہے، تکلیف میں ہے، اس وجہ سے نماز میں ہو گیا، رپورٹ مجھے دو اور ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہو تو دور کریں گے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ امام کو ہی دور کریں گے ہے شبیر چچا؟ کیا معاملہ ہے کہ ڈائریکٹ امام کو ہی دور کریں گے؟ یہ مینٹلٹی ہے ہمارے یہاں۔ بدلاؤ نہیں آتا، انقلاب نہیں آ رہا ہے، زندگی ہماری میری عملی جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ کیوں؟ جس راستے سے جس طرح سے چلنا چاہیے وہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، ہمارے اندر۔ تو یہ بتایا۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو ہوا نماز میں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی، گرچہ ہمارے علماء نے اس میں کچھ ترمیم کی ہے۔ اقبال کا حنیف بھائی وہ مشہور زمانہ ہے، وہ مصرع ہے، کیا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ محبت تھی کہ پروانے کو چراغ ہیں بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس۔ لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں آیا، اس لیے ہمارے علماء نے کہا توحید تو توحید ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، پہلا مقام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہاں اس لیے گھر میں اللہ محمد لکھا کرو، سیدھے ہاتھ پہ کیا لگاؤ؟ اللہ اور محمد۔ ہاں کلمے میں بھی دیکھے کون مقدم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، اقبال نے محبت میں غرق ہو کے اس کو لکھا ہے، لیکن اس میں کچھ ترمیم کریں گے، اور یوں تھوڑی سی خالی واو بڑھا دیا، اور واو عربی والا بڑھایا ہے جاوید بھائی، اور پڑھ کے انگلش والا واو ہے۔ ہاں اشرف بھائی، تو وہ ہو گیا کہ پروانے کو چراغ ہیں بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا و رسول بس۔ خدا اور رسول، خدا اور رسول بس۔ صدیق اکبر کی ایک تمنا یہ کتابوں میں ذکر کی، ایک کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں حضور کا وہ سہو ہوتا جو حضور سے نماز میں ہوا۔ کیا پیار تھا کہ میں وہ حضور کا وہ سہو ہوتا، وہ بھول ہوتی، وہ عمل ہوتا کہ میں گویا کہ سہو کو ایک جسم دے دیا جائے۔ کیا دے دیا جائے کہ بھائی سہو کو ایک جسم دے دیا گیا کہ صدیق اکبر ہاشم بھائی کہ وہ ہوتا، کہ میں وہ ہوتا۔ خیر چلے، آپ کو زکوٰۃ کے تعلق سے بتانا ہے آگے، تو ایک اہم چیز آپ کو بتانی تھی، اس لیے میں نے اس کا سہارا لیا کہ اکبر مرحوم نے کہا ہے کہ کالج میں ہو چکا جب امتحان ہمارا، سیکھا زبان یہ کہنا ہندوستان ہمارا، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے۔ رقبے کو، رقبہ سمجھتے نا، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے، ہندوستان نہیں سارا جہاں ہمارا۔ کہاں ہے نا اقبال میں؟ ہاں کیا ہے وہ شعر؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ لیکن آگے ایک بات کہی ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، مگر اب تو وہ چیز نہیں رہی۔ اب ہم کیسے بولے؟ کسی نے کہا اقبال آج کے ہندوستان کو دیکھ کر ہم کیسے یوں کہیں کہ
سارے جہاں سے اچھا، کہا کہ دیکھو آپ آ کر کہ کیا حالت کر دی ہے. ہاں، اور ایک خاص قوم کو، کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ہاں، اور اس سے آگے اب ان کی جائیداد کو، ان کے مکانات کو، ان کی دکانات کو آپ دیکھ لیجئے، نیوز میں آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں. میں نے ابھی ایک شعر لکھا تھا، جب اب مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے وہاں خواہ مخواہ، تو اللہ نے لکھوایا کہ دلوں میں بھری عداوت ہے، دلوں میں بھری عداوت ہے، ہاتھوں میں کھیلتی عدالت ہے. اب تو وہی ہو گیا. اب تو وہ ڈائریکٹ فیصلہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ ارے اس سے آگے، ہاں، جس مسجد کو شہید کیا گیا تو سارے جو ڈاکیومنٹ ہے وہ مسجد کے حق میں، جج نے یہ ججمنٹ لکھا فیصلے کے اندر کہ بابری مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا ہی نہیں یہاں پر. لیکن ہم چونکہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، کثیر ان کی تعداد ہے، وہ بہومت میں ہیں، اور ان کی یہاں آستھا ہے، مانیتا ہے، تو اس بنا پر ہم ان کے لیے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی؟ عدالت آستھا پہ چلا کرتی ہے. ارے عدالت تو ہمارے یہاں تو وہ مشہور بات ہے کہ عدالت کیا مانگتی ہے؟ پروف، ثبوت مانگتی ہے. بولتے ہیں نا کہ عدالت تو ثبوت سے فیصلہ کرتی ہے. سارے ثبوت ہے کہ یہ مسجد تھی، اور لکھا انہوں نے، آج بھی لکھا ہوا ہے، آخری فیصلہ انہوں نے لکھا یہاں مندر نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھو اب عدالتوں سے ہو رہا ہے. حالانکہ اب وہ میں ٹاپک میں نہیں جاتا، وہ سب آگے بھی فیصلہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، دوسری مساجد پہ کلیم نہیں کیا جائے گا، فلانا فلانا، لیکن نہیں. تو دلوں میں بھری عداوت ہے، ہاتھوں میں کھیلتی عدالت ہے. اب تو ہی بتا مسجد ہماری کیسے رہنی سلامت ہے، کہ اب مسجدیں جو ہیں وہ کیسے وہ سلامت رہے گی. تو اب تو مذہب تو نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، لیکن دیکھو کیا ہو گیا. تو اقبال نے یہ کہا تو اکبر نے چوٹ کی کہ یہ توحید کے خلاف ہے. اکبر کی توحید دیکھیے آپ، اکبر توحید میں کتنے پکے تھے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ اکبر تھے تو دنیاوی فنون پڑھے ہوئے، جج تھے اپنے وقت کے، لیکن ان کی ذہنیت ٹھیٹھ دینی تھی. یہ حضرت کے الفاظ ہے، جس کو آج کی زبان میں بولتے کٹر وادی. کیسی ذہنیت چودھری صاحب؟ کٹر وادی جس کو بولتے. ایسی اکبر کی جو ہے وہ سوچ تھی. تو اس لیے اکبر نے کہا کہ اقبال کیا کہا، یہ کہا تم نے، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے، ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا. آگے حسن بھائی وہ لکھتے ہیں توحید دیکھو، مگر یہ سب غلط ہے. اکبر کہتے ہیں مگر یہ سب غلط ہے، یہی کہنا یہی ہے لازم. مگر یہ سب غلط ہے، کہنا یہی ہے لازم. جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گما ہمارا. بڑی بات کہی ہے اگر آپ نے سمجھے ہو تو، کہ جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گما ہمارا. خالی وہم ہے کیا مرو بنگلو، خالی گمان ہے یہ میری پراپرٹی، یہ میری دکانیں، میں ملینر، میں بلینر. فرمایا صرف وہم ہے، گمان ہے، آدمی خوش ہوتا رہتا ہے. کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اسی لیے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کہتا ہے کہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کہ دنیا کے بادشاہ آ جائے، بڑے بڑے حاکم آ جائیں، سکندر آ جائے، اور ذرا مجھے یہ بتائے کہ آج حکومت کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے.
فرمایا کہ کچھ نہیں کسی کی نہیں، للہ الواحد القہار. اسی کو اکبر نے کہا، اور یہی تعلیم دی ہے مجھے اور آپ کو اسلام نے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. ہاں، کیا تعلیم دی؟ 2 پارہ سورہ بقرہ، لیکن ہم نے اس کو ایک خاص موقع کے لیے خاص کر لیا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ. اگلی بات سمجھنے کی ہے. قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کوئی انتقال کر گیا تو اس موقع پر کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کیا معنی؟ ہم سب اللہ تعالی کی ملکیت ہے. یہ آپ کو سمجھانا، ملکیت زکوٰۃ میں. اور اکبر نے کہا وہم و گما ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، صرف وہم و گما ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھا. اللہ کو اپنی ملکیت میں حق ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے اپنے پاس بلا لے. آج یہ گیا، کل ہماری باری ہے. اور شاعر نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. فرمایا اللہ کی ملکیت ہے. بھائی میرے پاس مان لو کہ 10 پیالیاں ہوں اور مجھے الماری میں رکھنا ہے. جو کچھ پیالیاں چھوٹی ہے، کچھ درمیانی ہے، کچھ بڑی ہے. تو عام طور پر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے سب سے پہلے کس کو رکھتے ہیں؟ ہاں، پھر اسی طرح ہوتا ہے. لیکن میری ملکیت ہے، اب میں چھوٹی کو اوپر رکھ دوں الماری میں، ترتیب میں بدل دوں. جاوید بھائی મને આવી નહીં કે મોલ સાહેબ યાર આવું તો નહીં સારું લાગે હે, એમ કે જીને નીચે હોવું જોઈતું હતું તેને ઉપર હોવું જોઈએ, ઉપર તમે મૂક્યું ને ઉપર જે છે તેને નીચે જેવું હતું. તો મેં કહેવા કે ભાઈ એ તો મારી મરજી હે, એનો માલિક મેં છું, મેં જા મૂકું ત્યાં. તો જાવેદભાઈ કહે ચાલો ભાઈ થવા દો, કંઈ નહીં, હવે તમારી મરજી હે, તમને એવું લાગે તો તમારી મરજી. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو اولاد ایک چھوٹے بچے کو بلا لے اپنے پاس، چاہے تو نوجوان کو بلا لے، چاہے تو بوڑھے کو بلا لے. وہ ماں باپ بولتے ہیں نا، ماں باپ ہے نا، نکل جاتی ہے. نوجوان بیٹا دنیا سے چلا جائے باپ کی موجودگی میں تو باپ کیا بولتا ہے کہ اللہ میں ડોહો થઈ ગયો હે ઝાકીરભાઈ કે તારે લેવાનું મને એવું હતું તમે મને લઈ લીધો. نکل جاتا ہے. نہیں بولنا چاہیے لیکن ایک جذبات ہے، ایک جملہ نکل جاتا ہے. کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہوتا. ایک وہ تو باپ ہی جانتا ہے جس کی نوجوان اولاد دنیا سے چلی گئی ہو. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ کی نوجوان اولاد دنیا سے چلی گئی، دماغی سنتولن خراب ہو گیا ہے. ہاں صدمہ لگ گیا، بالکل صدمہ. دماغی سنتولن خراب ہو گیا، وہ پاگل ہو گئے. کیوں؟ نوجوان اولاد دنیا سے چلی گئی. میرے یہاں جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی 3 گھنٹے وہ زندہ رہا تھا. اس کا نام بھی میں نے ابراہیم رکھا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا کئی دن میری بیوی کو لگے نارمل ہونے میں. میں اپنے گھر کی بات کہہ رہا ہوں. اور اس نے، بیوی نے اور میں نے کوئی زیادہ گھنٹے اپنی گود میں نہیں کھلایا. 3 گھنٹے وہ زندہ رہا تھا. ڈاکٹر نے پہلے سے بتا دیا تھا اس کو ہارٹ کیا بولتے ہارٹ
ہاں وہ اس کا جو ہے وہ پرابلم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ میں خود کہتا ہوں خدا کی قسم، کئی دن لگے میری بیوی کو نارمل ہونے میں، اور یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ دوسرے ہی سال اللہ نے دوسرا ابراہیم دے دیا ہے۔ ہاں تو اس کو دیکھ کے غم بڑا مشکل ہے، اس لیے ہر موقع پہ فتوے مت لگایا کرو، جس پہ گزرتی نا وہی جانتا ہے۔ ہاں فتوے لگانا بہت آسان ہے، یوں بولا، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں شریعت نے کتنا لحاظ کیا، ہمیں سب سکھایا۔ مفہوم ہے، آدمی جب دنیا سے جاتا ہے سعد اللہ صاحب، وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو سکرات بڑی سخت ہوتی ہے، اس کے منہ سے کوئی غلط کلمہ بھی نکلا تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو اللہ کو چھوڑ دیا جائے گا اس کو، کہ وہ ایک ایسی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بے چینی ہے اس میں، اس کے منہ سے کیا ہو گیا ہوگا؟ نکل گیا ہوگا، یہ ہم کہیں گے۔ પણ મારીને તમારી હાલત હું અલ્લાહ બચાવે. આપણે કોઈના છેલ્લા ટાઈમ પર હોય ને તે કંઈ એવું બોલ્યો બહાર આવીને હું કહે ચાલો દુનિયામાં જ ભોગવીને ગયો, એમ કે મેં તો ત્યાં જૂતો એમ કે છેલ્લો જુમલો સાંભળવાનો હતો, એમ કે અરે તુજે और मुझे क्या मालूम हम कैसे जाएंगे, कोई गारंटी ले रखी है? हाँ, اس لیے یاد رکھو شریعت نے یہاں بھی میری اور آپ کی رہنمائی کی، لیکن ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ آخری وقت میں فیملی کے لوگوں کو رکھو، قریب میں کون ہو کہ فیملی کے لوگ ہو۔ غسل جب اس کو دیا جائے میت کو، فیملی کے لوگ غسل دے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں آوڑے، سیکھا نہیں، دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں حکمت ہے۔ اگر کوئی عیب میت میں دیکھا تو بیٹے کو باپ غسل دے رہا ہے، باپ کو بیٹا دے رہا ہے، تو آپس میں محبت تعلق ہے، وہ باہر جا کر بات نہیں پھیلائے گا۔ بعض مرتبہ عجیب قسم کی حالت ہو جاتی ہے میت کی مرنے کے بعد، کلمہ آخری وقت میں پتہ نہیں وہ پڑھنا ہے منہ سے کیا نکل رہا ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھو۔ ایک مرتبہ دنیا سے جانے والا، اس کی کیفیت ہے، آخری گھڑی ہے، سکرات طاری ہے اس پہ، اور نورانی بھائی اس نے کیا کیا؟ کوئی بھی جملہ جو ذکر پر مشتمل ہے وہ کہہ دیا، تو ذاکر بھائی کیا کرنا ہے؟ اب اس کو کلمے کی تلقین نہیں کرنی، یاد رکھنا۔ کیوں؟ شریعت چاہتی ہے کہ بس اب وہ ایک بے چینی، ایک عجیب وہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اور مجھے پورا شعر یاد نہیں آ رہا ہے، سعد اللہ صاحب بڑی پیاری بات حنیف بھائی شاہین نے کہی ہے، میں خالی مفہوم سنا دیتا ہوں۔ اللہ کرے ہماری بھی موت ایسی ہی آئے، ہماری بھی روح ایسی ہی نکلے۔ وہ کبھی آپ کو شعر سناؤں گا، ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ کہاں کہ جب سکرات طاری ہو تو اس کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ یاسین، ہے نا؟ یاسین پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے پتہ ہے یاسین؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے۔ قرآن کا دل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کا مفہوم ہے کہ ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ یاسین ہے، اور یاسین کا بھی پھر دل ہے حسن بھائی، یاسین کا بھی دل ہے، اور وہ ایک آیت ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ ہاں، جنتیوں کا ذکر ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور 24ویں پارے میں جنتیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب جنت میں چلے جائیں گے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ مجھے یہ اگلی بات بتانی ہے۔ یاسین کا دل، اس میں دیکھیے صفت سلام قولا من رب الرحیم، اور اللہ نے فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں تمہیں ملے گی یہ تمہاری عبادات کے بدلے میں نہیں، ہمارے فضل کے بدلے میں ہیں۔ ہم بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اس لیے کہا جائے گا کہ جنت میں یہ جو تمہاری مہمانی ہو رہی ہے،
تو تمہارا میزبان کون ہے؟ یہاں کے میزبان تو کیا ہارون بھائی؟ ہاں، تو فرمایا کہ اب یہ سن لو، تم مہمان ہو جنت میں اور تمہارا میزبان کون؟ تو قرآن کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم، کہ اللہ نے جو جنت تمہیں الاٹ کیے اور تمہیں جو دیے، اس نے تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو نظر انداز کیا ہے، معاف کیا ہے، چونکہ وہ بڑے غفور الرحیم ہے، تو اس کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب تھا، میرے قریب میں یاسین شریف پڑھی جا رہی تھی، اور یاسین کو شاعر نے یہ تعبیر کیا اور یوں کہا کہ یاسین کیا ہے؟ میرے رب کی داستان ہے۔ تو میں اپنے رب کی داستان سن رہا تھا اور پتہ نہیں کہ میں داستان سنتے سنتے کب سو گیا۔ فرمایا میں تو رب کی داستان سن رہا تھا، پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ بعض اسٹوری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے کہ آدمی کہ ختم نہ کرے، بول ایسی داستانیں ہوتی ہے نا۔ فرمایا یہ رب کی داستان ہے، یاسین میں سنایا جا رہا ہے، کیا نعمتیں ملے گی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا انتقال ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے، آخری جملہ کیا تھا پتہ ہے؟ یاسین شریف آپ پڑھنا شروع کرو، اخیر میں آیت آتی ہے، شاید اخیر سے اوپر والی حافظ صاحب آیت ہے، بتا دینا، اخیر میں آیت آتی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کو مفہوم ہے کہ ہمیں وجود میں لانا ہو، وجود دینا ہو، ہم کہتے ہیں کہ کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ سب کو اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے، اور شیخ الہند یہ آیت پڑھتے پڑھتے اللہ کی جانب لوٹ گئے ہیں۔ ہاں، تو یہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ابھی ایک دن ہے ہمارے پاس، ویسے رمضان المبارک میں عارف بھائی 4 دن بھی ہے، ہاں 4 دن حسن بات کرنی ہے، تو اس لیے میں نے کہا انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے۔ میں سوچتا تھا اس کو ختم کروں، لیکن آپ کی محبت ہے اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم بخدا میں دیکھ کے کچھ آتا ہوں، امتیاز بھائی خدا بلاتا کچھ اور ہے، تم مجھے یہاں بلاتے ہو اور یہاں بیٹھ کے خدا مجھے بلاتا ہے۔ تو یہ بات کسی کی کام کی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس لیے یاد رکھو، ایک مرتبہ مرنے کے قریب آدمی نے کوئی جملہ بول دیا تو اب اس کے پاس نہیں پڑھوانا ہے، سمجھ آیا؟ ہاں، اب آخری بات سن لو، اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اب چندے والے آ رہے ہیں، کچھ آئے ہیں کچھ آئیں گے، اور ہمارے غریب بھی رشتہ دار وغیرہ سب ہے، تو ان کو حقیر مت جانو، چندے والوں کو حقیر مت جانو، آپ کو دینا ہے دو، نہیں دینا دل نہیں کرتا، آپ کو ڈاؤٹ ہے یا رقم ختم ہو چکی ہے، اچھے جملے کہو، بھائی جتنا ہمارا بجٹ تھا کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا۔ بالکل ویسا ہی معاملہ کرو جو انڈیا میں ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا، میں نے تو میرے گھر میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ سوال کرنے آتے تھے۔ ایک ہمارے یہاں ہاشم بھائی ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا یوسف، مرحوم ہو گیا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، روزانہ وہ مانگنے کے لیے آتا تھا گھر میں، رات میں وہ آتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا تو والدہ کہتی تھی، کبھی والد کہتے تھے، اور مجھے بھی سکھایا، میری بہنوں کو بھی، کہ جاؤ بارجے نے یوسف چاچا نے وہ کیا ہو کہ معاف کر جو آجے کہیں نہیں ملے ہیں، کیا بولتے تھے؟ معاف کر جو آجے کہیں نہیں ملے۔ تو نہیں دینا ہے ہمیں، ہے اور نہیں دینا کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی،
نہیں ہے نہیں دینا ہے، اچھے جملے کہو، برائی جو ہے وہ مت کرو، ہیں، اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، ادھر میری طرف دیکھو، حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی انگلی مبارک شبیر چچا کس طرف کی؟ اپنے دل کی طرف، اور دل کی طرف کر کے جاوید بھائی یوں فرمایا حضور نے کہ تقوی، التقوی ہاں ہونا، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے تقوی۔ اچھا وہ بات تو ادھوری رہ گئی کہ یاسین کیوں پڑھی جاتی ہے، آپس میں مناسبت وہ پھر کبھی، یہ سن لو، یہ بات آئی، تقوی یہاں ہے۔ اگلا جملہ حضور کا سنو، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ ان يحقر اخاہ المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ فرمایا حسن بھائی، مفہوم ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کیا سمجھے نورانی بھائی؟ کہ اس کے برا ہونے کے لیے آدمی خود کو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا تقوی والا ہوں، اور حقارت۔ آج افریقہ میں میرا ایک دوست ہے، ہم ساتھ میں پڑھے نادر میں، میری بات چیت ہوئی، میں نے وہاں کے حالات پوچھے تو اس نے مجھے کہا، آج ہی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم سے کہہ رہا ہوں کھا کر اللہ کی، اس نے کہا مول صاحب જેટલા આફ્રિકાના બધા માલદારો છે ને જે ધની બોન્ડ છે આપણા ઇન્ડિયાથી આવેલા લોકોને તો એકદમ હકીર સમજે, એકદમ હકીર સમજે ને મને કે આપણે જે ઇન્ડિયાથી આવેલા છે, હસબન્ડ વાઈફ ઇન્ડિયાના છે, ત્યાં પોયરા પેદા થયા આપણી પોયરી તો લે હે, પણ એ લોકોની પોયરી આપણા પોયરાને નહીં દે, ઇલ્લા માશાઅલ્લાહ। اور کہاں وہ پتہ چلتا ہے، وہ شاعر نے کہا ہے کہ اداؤں سے ٹپکتی ہے نگاہ، اداؤں سے جھلکتی ہے نگاہوں سے ٹپکتی ہے، اداؤں سے جھلکتی ہے نگاہوں سے ٹپکتی ہے، کون کہتا ہے عداوت پہچانی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ بھی حقارت پتہ چل جاتا ہے، کہاں وہ حقیر، اور دعوے ہیں دیندار ہونے کے، اور وہ سب بڑے بڑے داڑھی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، حاجی، نماز، ایون مولوی، ایون مولوی تو کہاں کے وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اور مجھے اس نے اگلا جملہ کہا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، મને કે આફ્રિકાની ત્યાં ચોથી નસલ છે, મને કે તમારા યુકેની બી જે છે ને કેટલામી, મેં કહેવાય નહીં ખબર યાર, એ બધું કોણ જોયા કરે હે, તો મને કે જો એ ચોથી તમારી બી એવી જ નહીં નીકળે। આપણી કેટલામી આ તીસરી હે હસનભાઈ જોડાના લોકોમાં બીજી? मैंने कहा ना यूके की जमीन में इत्तेफाक है ही नहीं है, चले जो भी हो, दूसरी हो तीसरी हो, उससे आगे तो नहीं होगी ہے اشرف بھائی۔ تو کہاں کہ وہ حقیر سمجھے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن میں سورہ حجرات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نہ مرد مرد کو حقیر سمجھے، نہ عورت عورت کو حقیر سمجھے۔ لیکن آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر باس اپنے غلام کو حقیر سمجھتا ہے، دیکھنا وہ کیسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، چھوٹا سا بزنس ہے، چھوٹا سا عہدہ ہے، لیکن دیکھیے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کو دیکھیے، اپنے غلام کو اپنے آگے چلا رہے ہیں، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہاں حضور سے محبت ہے تو دیکھو، اور بلال کالا کلوٹا ہے، اللہ معاف فرمائے مجھے اس جملے کے لیے، لیکن علماء نے لکھا ہے سیاہ فام آپ کو سمجھانے کے لیے وہ ہے، لیکن حضور آگے چلاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے ہیں، خود اونٹ کی نکیل پکڑی ہے، چل رہے ہیں، اور غلام کو اس پہ بٹھایا ہے، یہ ہے غلامان مصطفیٰ۔ اور آج میں اور آپ مولوی بنے بیٹھے ہیں، امام بنے بیٹھے ہیں، مالدار، حاجی، نمازی، پہلے صف کے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہیں، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی مال مل گیا، ہم سب کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ارے ایون اپنے سگے بھائی کو حقیر سمجھتے ہیں، انڈیا میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ حقارت، ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے نفی کر دی، تقوی یہاں ہے اور حقارت بھی یہاں ہوتی ہے، فرمایا کہ ختم، اچھے منہ سے بات کرو، ان لوگوں سے سیکھو جو ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے سنا، حضرت نے فرمایا کہ شاید یوکے اور کسی ایئرپورٹ پہ حضرت اترے اور وہ امیگریشن پاس کرانا ہوتا ہے، وہ پاسپورٹ امیگریشن بولتے ہیں، ہاں، تو وہ ایک خاتون تھی عارف بھائی، تو انہوں نے حضرت کا پاسپورٹ دیکھا، حضرت فرماتے ہیں
تو اتفاق کہہ لے آپ یا کہ بہرحال کچھ بھی، اسی دن حضرت کا برتھ ڈے تھا، مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کا برتھ ڈے تھا. تو وہ گوری عورت ہے، حضرت سے فرما، اس کو کیا معلوم کہ یہ بڑے دھرم گرو ہیں، یہ بڑے مولانا ہے، شیخ الحدیث ہے. فرمایا وہ انگلش میں ان کو کہ وش کیا کہ آپ کی ہیپی برتھ ڈے. حضرت نے فرمایا کہ من یاد نہیں کہ آج ہماری ہیپی برتھ ڈے ہے، حالانکہ وہ ڈیوٹی کر رہی تھی. یہ ہے، یہ وہ چیز ہے. بحسب امرئ من الشر، اس لیے چندے والے کو حقیر مت سمجھو. رمضان آ رہا ہے، فون آیا آپ کے اوپر، آپ کے دوست کا، غریب آپ کے بھائی کا، رشتہ دار کا کہ زکوٰۃ دے دو، نہیں دینا ہے مت دو، الٹی سلٹی مت سناؤ. سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. ایک بڑا پیارا شعر ہے نواز دیوبندی کا، ہم سب بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں تو صحیح دیوبندی بن کے جاؤ. بڑی پیاری بات کہی ہے، حقیر مت سمجھو حقارت. نواز دیوبندی نے کیا کہا سنو: امیرو نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. امیرو نہ دو، نہیں پہلے نہ دو. ہاں غالباً یہی فرمایا ہے کہ امیرو، ہاں ایک جملہ چھوٹ گیا، امیرو کچھ نہ دو. اللہ اکبر. امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. اگلی بات بڑی پیاری ہے، امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ہم کچھ بھی نہیں دیتے، تانے دیتے ہیں. اور قرآن میں بھی حضور نے، اللہ نے فرمایا، اور حدیث میں بھی، ہم کسی پہ احسان کریں گے اور جتلائیں گے تو وہ نیکی ختم. کیا فائدہ ہوا؟ ہم دے کر پھر میں دیوا تو کرو مارا ہگانو فون آ ہے امتیاز بھائی પણ ઇસ્માઇલભાઈ પછી મેં શું કરા જે મળે તેને કહેતો રહેવા, ગાતો રહેવા આખો દાડો. અરે બધું બેકાર થઈ ગયું. دے کر سب ختم. امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. آگے سنو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. دل چیر جائے گا اگر آپ نے سمجھا ہو تو. کیا کہا کہ آج تمہارا ہاتھ اوپر ہے، اس کا نیچے ہے. آج وہ مانگ رہا ہے، تم دے رہے ہو. تانے مت دو، حقیر مت سمجھو. سوچو اگر اللہ نے پوزیشن بدل لی، تم اس کی جگہ اور وہ، اور یہ زیادہ دور مت جاؤ. 2002 میں یا 2 میں، ہاں دھرتی کمپ آیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، کچھ بھوج میں بڑے بڑے مالدار لوگ. مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم العالیہ کا سفر ہوا تھا، وہ بیان تراج میں ہوا تھا، کارگزاری بہت، اس کی کیسٹیں بکی تھی. تو حضرت نے اس میں فرمایا، مفہوم ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، کروڑوں اربوں پتی تھے، سب تباہ وہاں ہو گیا. فرمایا کہ وہ منہ چھپا رہے تھے کہ کوئی ان کو پہچان نہ دے، اور آج تک لائن میں کھڑا کر کے وہ لوگوں کو دیتے تھے. وہ رو رہے تھے کہ آج وہ دن آ گئے، لائن میں ہم کھڑے ہوئے. امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم.